مفتی مبین صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مبین ترک لال پوری کو سبسکرائب ضرور کریں۔ حضرت جبرائیل نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور درود نہ پڑھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے اس پر آمین کہا، اس کی بربادی پر آمین کہا ہے، حالانکہ میرے نبی بد دعا نہیں دیا کرتے تھے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام في رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور اب ہمارے اور رمضان کے درمیان میں زیادہ وقفہ باقی نہیں ہے۔ شعبان کا جو پورا مہینہ ہے وہ ایسے مان لیجئے کہ رمضان کا مقدمہ ہے اور رمضان کی تیاری والا مہینہ ہے۔ جیسے جب کوئی ایگزام ہوتا ہے تو اس سے پہلے اسکول والے پڑھائی میں کچھ سہولت پیدا کر دیتے ہیں اور موقع دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ وہ پریپریشن کریں، وہ تیاری کریں ایگزام کی۔ بسا اوقات ہم ایک اہم کام کو انجام دینے کے لیے ایک مہینہ پہلے سے تیاری شروع کرتے ہیں۔ شادی آ جائے گھر میں تو کم سے کم ایک مہینہ پہلے مصروف ہونا ہم شروع ہو جاتے ہیں۔ بازار سے بھئی ابھی یہ خریدنا ہے، ابھی دولہے کے لیے فلاں چیز خریدنا ہے، کھانے کا انتظام کرنا ہے، شادی ہال بک کرنا ہے، بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ یعنی جب کوئی اہم کام ہوتا ہے تو اس سے پہلے تیاریاں ہوتی ہیں، اور وہ ایک روز پہلے نہیں ہوتی ہیں، مہینوں پہلے ہوتی ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ اس کی تیاری آقا علیہ الصلاۃ والسلام 2 مہینے پہلے سے شروع فرماتے، اور شعبان کے مہینے کو تو رمضان کی تیاری کا مہینہ قرار دیا۔ اس میں آپ کو اپنے نفس کو ہلکے ہلکے کنٹرول کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی عادت شعبان کے آخری دن تک چلی جائے اور پھر رمضان میں بھی وہی عادت برقرار رہے
اور اس کی وجہ سے رمضان کی ہم سے توہین ہونے لگے، اس لیے فرمایا کہ شعبان میں تیاری شروع کرو، نفس کو ہلکا کرنا شروع کرو، کیونکہ کوئی بھی عادت ہے وہ ایک دم سے نہیں چھوٹا کرتی۔ تو جن لوگوں کو یہ اندیشہ ہو کہ رمضان کے روزوں میں ہماری بیڑی، سگریٹ، ہمارے تمباکو اس میں مخل ثابت ہو سکتے ہیں، تو ان کے لیے پورا مہینہ تیاری کا دے دیا۔ آپ کنٹرول کرو اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو، دھیرے دھیرے کر کے کم کرو، اور نفس کو دیکھو کہ بالکل تیار ہوا نفس رمضان کے لیے، روزوں کے لیے، تراویح کے لیے، یا بھی نہیں ہوا۔ آپ نے اب تک صرف نماز پڑھی عشاء کی، وتر پڑھے، نوافل پڑھے، اور آپ گھر چلے گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، راتوں میں اب آپ کو زیادہ سونا نہیں ہے، راتوں میں اللہ کی رحمتوں کو لوٹنا ہے، تو اس کی تیاری شروع کرو۔ دیکھو اپنے نفس کو کہ رات میں یہ کتنا جاگ سکتا ہے، اللہ کے کلام کو کتنی دیر کھڑے ہو کر کے میں سن سکتا ہوں، کچھ پریکٹس کرنا شروع کرو۔ تو میرے بھائیو، یہ مہینہ ریہرسل کا مہینہ ہے، یہ پریپریشن کا مہینہ ہے رمضان کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مہینہ بڑا محتم بالشان ہے، بڑا عظیم مہینہ ہے، اس میں ایک رتی کوتاہی آپ کو کروڑوں نیکیوں سے محروم کر سکتی ہے، اور ایک ذرا سی سعی اور ذرا سی کاوش آپ کو اللہ کی رحمت اور اس کی رضا کا باعث بن سکتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام فی رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جو شخص مکمل ایمان کے ساتھ اور اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اور اللہ کی رحمت سے امید لگاتے ہوئے مکمل مومن ہونے کے ساتھ وہ رمضان کی راتوں کو جاگ کر اللہ کا کلام سنے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ دے رہے ہیں، فرمایا کہ اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ 11 مہینوں میں آپ کو یہ اپرچونٹی نہیں ہے، جتنا کریں گے اتنا ملے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا، من تطوع بخیر، جو شخص کسی ایک نیکی کو کرتا ہے، نفل نیکی کو، کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، ایسا ہے جیسے کہ 11 مہینوں کے اندر وہ کوئی فرض ادا کر رہا ہے۔ کتنا بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا، اذا دخل رمضان، کہ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنہ وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ۔ 3 روایتیں ہیں، ایک میں آقا فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ داخل ہوا اور آسمان کے راستے، آسمان کے دروازے اللہ پاک کھول دیتا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ آسمان کے دروازوں سے سمجھے کیا کھلتا ہے، فرمایا کہ آسمان کے دروازوں سے مراد ہے جنت کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے۔ مطلب 11 مہینوں میں آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی جنت میں جانے کے لیے، اور رمضان کے مہینے میں ادنا سی نیکی آپ کو جنت کے دروازے نہیں بلکہ دروازے کے اندر لے جا سکتی۔ دنیاوی لوگ بھی، فیکٹری والے، بڑی بڑی کمپنیز والے، فلپ کارٹ والے، امیزون والے، کوئی دوسرے ایسی کمپنیاں ہیں جو سال میں کسی نہ کسی ٹائم پر آفر دیتی ہیں، لیکن ان کا وہ آفر جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن میرے اللہ، میرے رب اور میرے خالق کا کیا ہوا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو یقین مانو آپ، جو آگے آنے والا مہینہ ہے بڑا برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس لیے میں نے پہلے سے یہ ارادہ بنایا ہوا بھی تھا کہ اس مہینے میں آپ کو انشاءاللہ تیار کرنا ہے رمضان کے لیے۔ بہت سارے ساتھی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ہمارے بیان شروع ہوئے تو انہیں رمق آنا شروع ہوتی ہے، جب تک رمق آتی ہے تب تک 1-1.5 ہفتہ نکل چکا ہوتا ہے۔ تو ابھی سے ریہرسل ہم شروع کریں گے، اپنے نفس کا جائزہ لیں گے
کہ ہمارا نفس قرآن سننے کے لیے کتنا تیار ہے، روزہ رکھنے کے لیے کتنا تیار ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا ہے تو 4 کام ضرور کرو۔ 2 اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور 2 اپنے آپ کو یا اپنے آپ کی ضرورت کے طور پر آپ کو کرنے پڑیں گے۔ پہلا کام کیا ہے؟ فرمایا پہلا عمل رمضان کا یہ ہے، جیسے رمضان آ جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اس ورد کو آپ کو لگاتار پڑھنا ہے۔ کلمات آدھے آئے ہیں مگر مراد پوری ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمے کی کثرت آپ کو شروع کر دینی ہے کہ اللہ ہم تیرے سوا کسی کو معبود مانتے ہی نہیں، ہم تیرے سوا سجدوں کا مستحق کسی کو مانتے ہی نہیں، اور اس کی حقیقت دل میں اترنی چاہیے۔ ہاں، حقیقت ہمارے دلوں میں اتری ہوئی نہیں ہے۔ ہم کلمہ تو جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ہے، محمد الرسول اللہ ہے، لیکن اس کی حقیقت ہمارے دلوں میں اتری ہوئی نہیں ہے۔ ہم اللہ کو یہ تو کہتے ہیں کلمے میں کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لیکن جب مسئلہ آتا ہے حالات کا، جب مسئلہ آتا ہے تنگی کا، تب ہم غیر اللہ کے سامنے بھی جا کر کے سجدہ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ سے کہنا ہے اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، لا الہ الا اللہ، ہم تیرے علاوہ کسی کے سامنے اپنا سر نہیں ٹیکیں گے، تیرے علاوہ ہم کسی کو معبود حقیقی نہیں مانتے، تیرے علاوہ ہم مسجود حقیقی کسی کو نہیں مانتے، تیرے علاوہ ہم مقصود حقیقی کسی کو نہیں مانتے، جو کچھ ہے وہ تو ہے، تیری سوا سب کچھ فنا ہے، تیری ذات کے علاوہ سب کچھ فنا ہے۔ اس ارادے کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کا ورد لگاتار آپ کو کرنا ہے۔ دوسرا کام اللہ سے استغفار توبہ کرنی ہے۔ 11 مہینے گزر گئے، غفلتوں میں گزرے، کبھی کسی نے ہمیں کچھ برا بھلا کہہ دیا تو ہم اس کے پیچھے لگ گئے، ہم نے اس کا بھی 2 ٹوک جواب دیا۔ کسی نے ہمیں اللہ نہ کرے ہمارے کاروبار پر زد پہنچائی تو ہم نے اس کے کاروبار کو تباہ کرنے کی پلاننگیں کی۔ بہت ساری مرتبہ ہم نے غفلتوں میں نمازیں چھوڑی، کبھی جان بوجھ کر کے نمازیں چھوڑی ہیں، تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زندگی میں 11 مہینے میں گناہ بہت ہوئے ہیں، اللہ سے رمضان آتے ہی کہنا استغفر اللہ، اے اللہ صرف تو ہی معاف کر سکتا ہے، میں تجھ سے ہی مغفرت مانگتا ہوں۔ 2 ورد، 2 چیزیں یہ ہوئی، فرمایا اور 2 چیزیں اور آپ کو کرنی ہیں، وہ تمہاری ضرورت ہے۔ ضرورت تو حالانکہ یہ بھی ہے بھئی، رب کو راضی کرنا کس کی ضرورت ہے؟ ہماری ضرورت ہے۔ رب کو ہماری معافیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کب سمجھیں گے ہم اس بات کو؟ جانتے ضرور ہیں، دل میں بات نہیں اتر رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے مانگنا، کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت اللہ بڑے سے بڑے گناہگاروں کو معاف کرنے کے لیے ایک دم تیار بیٹھا ہوتا ہے رمضان میں، بلکہ بعض احادیث میں میرے آقا نے فرمایا کہ لاکھوں کی تعداد میں اللہ رمضان کی راتوں میں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اور جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے۔ یہ رمضان کی برکت ہے۔ اس لیے آقا نے فرمایا تیسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے، اللہ سے جنت مانگنی ہے۔ کیا مانگنی ہے؟ اللہ سے جنت مانگنی ہے۔ اے اللہ میرے گناہ یا میرے کام اس قابل نہیں ہیں کہ میں تجھ سے کوئی جنت مانگ سکوں، لیکن تیرے نبی نے حکم دیا ہے تجھ سے جنت کو مانگنے کا۔ ہم مانگ رہے ہیں اپنے اعمال کی بنیاد پر نہیں، تیری رحمت کی بنیاد پر، تیری شفقت کی بنیاد پر، تیرے حسن معاملات کی بنیاد پر۔ اے اللہ اب تک پردہ پوشی تو نے فرمائی ہے اور جنت بھی تیری حکم کی محتاج ہے، اے اللہ ہم گناہگاروں کو بھی جنت عطا فرما۔ 3 عمل ہو گئے۔ چوتھا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت بھی مانگنی ہے اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی دعا بھی کرنی، کیونکہ حالات ہمیں زیادہ معلوم ہے، کسی اور کو ہمارے بارے میں معلوم ہو نہ ہو۔ آپ کو ہمارے بارے میں معلوم ہے، بھائی عالم ہے، مفتی آدمی، اس سے کیا گناہ ہوتے ہوں گے، لیکن مجھے معلوم ہے مجھ سے کیا گناہ ہوئے۔ میرے سامنے حاجی صاحب ہیں، مجھے نہیں معلوم ان سے کیا گناہ ہوئے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حج کے بعد ہم سے کیا گناہ ہوئے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمتوں والا مہینہ ہے، مانگ لو اللہ سے، اے اللہ گناہ بہت ہو گئے ہیں، معاف کرنے والی ذات تیری ہے، تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، اے اللہ ہم نے کہہ لیا لا الہ الا اللہ، ہم نے کہہ لیا استغفر اللہ، لیکن اے اللہ جہنم سے خلاصی تو عطا فرمائے گا، گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ لے اور معاف کر دے اور جہنم سے خلاصی نصیب فرمائے۔ یہ چاروں عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص رمضان کے لیے بیان فرمائے۔ اور آپ کو ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کی برکت، اللہ اکبر، میرے نبی نے فرمایا رمضان کی ہر رات کو ایک منادی پکارتا ہے، ندا دیتا ہے، آوازیں دیتا ہے، جیسے فجر میں مؤذن صاحب کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں، ہمیں اور آپ کو بلاتے ہیں کہ مسجد کی طرف آ جاؤ۔ کچھ لوگ اذان کے بعد بھی منادی کرتے ہیں کہ بھئی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں رمضان کی ہر رات میں اللہ کا ایک منادی الگ سے پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، اے خیر کو طلب کرنے والے سو مت، ابھی جاگنے کا ٹائم ہے، خیر کی طرف آ جا، خیر کی طرف آ جا، اے برائی کرنے والے، جھگڑے کرنے والے، شرابیں پینے والے، چوری کرنے والے، لوگوں کو جو ہے چیٹ کرنے والے، چلو اب تو معافی کر لو، اب تو اللہ کو منا لو، اب تو وقت آ گیا ہے، اب کو تو رب کو منانے کا وقت آ گیا ہے، اب نہیں آؤ گے تو کب آؤ گے؟ اللہ نے اب تو الگ سے ایکسٹرا ایک منادی لگا دیا، پہلے تو تمہیں حکم تھا کہ تم آ کر کے مانگو، اب تو رب کا بلا رہا ہے کہ تم کو بلا بھی رہا ہے، تم کو معاف بھی کر رہا ہے، اس سے بڑی رحمت آپ کو کیا چاہیے؟ الگ سے منادی آ گیا یا باغی الخیر اقبل، کہ جتنے بھی خیر کے چاہنے والے ہیں، جتنے بھی جنت کے چاہنے والے ہیں، جتنے بھی رب کی رضا چاہنے والے ہیں، آ جاؤ، اب میرا منادی، میرا دعوت کرنے والا آپ کے گھروں پر آ کر کے پکار رہا ہے، آؤ آ کر کے مانگ لو، برائیوں کو چھوڑ دو، اللہ تمہارا آج بھی معاف کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہے۔ رمضان کے مہینے کی راتوں کی یہ برکتیں ہیں میرے بھائیوں، مثبت انداز میں عرض کر رہا ہوں، مثبت انداز میں، آج منفی پہلو کہنے کا میرا کوئی من نہیں ہے۔ رمضان کی راتوں کو تباہی کی نظر نہ کرنا، رمضان کی راتوں کو پکنک کے حوالے نہ کرنا، رمضان کی راتوں کو افطار اور ڈنر کے حوالے نہ کرنا۔ خدا کے واسطے 11 مہینے گزر گئے، میرے بھی گزرے، آپ کے بھی گزرے، پتہ نہیں چلا کہاں سے آئے تھے اور کہاں کو گزر کر کے چلے گئے۔ ایک مہینہ آ رہا ہے، رب کو منانے کا مہینہ آ رہا ہے، راتوں کو ڈنر کے حوالے نہ کرنا۔ سحری کھانے کا حکم میرے نبی نے دیا، اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کا کھانے میں اللہ نے برکت رکھی ہے، سحری کے کھانے میں اللہ نے برکت رکھی ہے، تم سحری کھایا کرو، کیونکہ پہلی امتوں کو سحری جیسی نعمت سے اللہ نے محظوظ نہیں کیا تھا۔ ان کے یہاں حکم یہ تھا جو رات کو عشاء کے بعد سو گیا، اب وہ 24 گھنٹے یعنی اگلے دن اسی ٹائم کھانا کھا سکتا ہے، اس کے علاوہ بیچ میں کھانے کی اس کو اجازت نہیں تھی، سو گیا تو سو گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ میری امت کو اللہ نے عطا فرمایا کہ سحری میں کھانا کھاؤ، اور پلس یہ کہ اللہ نے اس کھانے پر برکتوں کا وعدہ بھی فرما لیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سحری کھائیں گے، افطار کھائیں گے، پھر اس کے بعد پیٹ پر ہاتھ مار کر کے بغیر تراویح پڑھے کبھی ہم رامپور دوراہے پر ٹہل رہے ہیں تو کبھی ہم ڈبل فاٹک پر ٹہل رہے ہیں، اور کتنے بد نصیب ہیں وہ نوجوان اور بڑے اور بوڑھے کہ اس موقع پر فلم انڈسٹری کے جو لوگ اپنا پرچار کر رہے ہیں، اپنا پیسہ بنانے کے لیے، ان کے بہکاوے میں آ کر کے وہ سنیما ہالوں کے اندر رمضان کی راتوں کو برباد کرتے ہیں، ہلاک کرتے ہیں۔ ان سے بڑا بے وقوف کون ملے گا؟ میرا رب کہتا ہے تم میری طرف آؤ، شیطان کہتا ہے تم پکچر ہال کی طرف جاؤ۔ بتاؤ رمضان میں اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے، رحمت کا اعلان کر دیا، منادی تمہارے ساتھ لگا دیا، اب بھی تم رب کی نہیں مان رہے ہو تو بتاؤ کب مانو گے؟ پہلی رات سے کام شروع ہو جاتا ہے، فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند۔ اب جن لوگوں کے اندر شیطان والے وسلسلۃ الشیاطین، شیطان بند ہو جاتے ہیں، لیکن جو آدمی 11 مہینے تک شیطانوں پر لگا ہوا ہو اس کی ایک عادت سی بن جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا بھائی اسموک چھوڑ دو، کہ نہیں چھوٹتی، پتا ہے ڈاکٹر بھی منع کر رہا ہے لیکن عادت سی پڑ گئی، گناہ کی بھی عادت پڑتی ہے۔ 11 مہینے تک شیطانوں پر لگا ہوا ہو اس کی ایک عادت سی بن جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا بھائی اسموک چھوڑ دو، کہ نہیں چھوٹتی، پتا ہے ڈاکٹر بھی منع کر رہا ہے لیکن عادت سی پڑ گئی۔ گناہ کی بھی عادت پڑتی ہے۔
इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, मेरे नबी शाबान के महीने में रिहर्सल फरमाते थे, रमजान की तैयारी फरमाते थे। जिसको स्मोक की आदत है छोड़ने की कोशिश करो, जिसको ज्यादा खाने की आदत है वो अपने खाने की लिमिटेशन को घटाने की कोशिश करो, अपने बदन को तैयार करो अल्लाह के सामने खड़े होकर के हम कुरान कैसे सुनेंगे और कुरान कैसे पढ़ेंगे। अल्लाह के प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरीके से रमज़ान की तैयारी हमें और आपको बता दी। अब हम बदनसीब होंगे तो रमज़ान की कदर ना कर सकेंगे, और हम नसीबवर होंगे यानी अपने आप को अगर कुछ मेहनत और मशक्क़त में डाल देंगे तो इंशाअल्लाह कोशिश करने पर अल्लाह कभी कोशिशों को रायगा नहीं करता है। इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, जो लोग नेकी का इरादा करते हैं, जो लोग नेक काम करना चाहते हैं, अल्लाह उनको कभी मायूस नहीं करता है, कभी मायूस नहीं करता है। इरादा कर लो कि इंशाअल्लाह रमज़ान की कोई तरावी हम नहीं छोड़ेंगे, इरादा कर लो कि इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक में हम कोई शैतानी अमल नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। इरादा करो कि इंशाअल्लाह 11 महीनों में जो कुरान की तिलावत हमने छोड़ रखी थी या जो हमने कम कर रखी थी उसके अंदर इंशाअल्लाह इजाफा करेंगे और दिल जमी के साथ अल्लाह के कलाम को खूब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा मिंबर पर पैर रखा, फरमाया आमीन। कोई सवाल करने वाला नहीं, कोई जवाब करने वाला नहीं। दूसरे स्टेप रखा आमीन, तीसरे स्टेप रखा आमीन। साहबा ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज आपसे ऐसी बात सरजद हुई है जो आप आज से पहले हमने कभी नहीं देखी। भाई कोई सवाल करता, कोई पूछता तो आमीन कहना बनता है, खुद ही आप जोर से आमीन कह रहे हैं, इसका मतलब यह है कि कुछ वही वाला मामला है। अल्लाह के नबी हमें भी बता दें क्या क्या राज है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातें अर्ज की। फरमाया जब मैं पहला कदम रख रहा था मिंबर की सीढ़ी पर तो जिब्राइल अमीन बद्दुआ दे रहे थे, बर्बाद हो, हलाक हो वो शख्स जिसके सामने रमजान आया और उसने रमजान की कदर करके अपनी मगफरत ना करवाई, अल्लाह उसे बर्बाद कर दे। कहते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन की मोहर लगा दी, आमीन की मोहर लगाई है। 2 बातें और हैं, उनमें से एक ये था कि दूसरी स्टेप जब रखने जा रहे थे, आप दूसरा कदम रखने जा रहे थे, फिर आमीन कहा। फरमाया उस वक्त जिब्राइल अमीन उस शख्स को बद्दुआ दे रहे थे जिसके सामने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए और वो दुरूद पाक ना पढ़े। हजरत जिब्राइल ने कहा हलाक हो वो शख्स जिसके सामने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए और दुरूद ना पढ़े। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैंने उस पर आमीन कहा, उसकी बर्बादी पर आमीन कहा है। हालांकि मेरे नबी बद्दुआ नहीं दिया करते थे, वो तो इतने नरम दिल थे, लेकिन जिब्राइल अमीन अपना पैगाम तो लेके नहीं आए। जिब्राइल अमीन अपना पैगाम लेकर के नहीं आते थे। किसका पैगाम था? अल्लाह का पैगाम था। पैगाम अल्लाह का हो और हुक्म उस पर अल्लाह के नबी को आमीन कहने का हो तो फिर क्या मजाल किसी नबी की कि अल्लाह के हुक्म को कोई टाल सके। तीसरा स्टेप था, उस पर आमीन कही। फरमाया कि जिब्राइल अमीन कह रहे थे जिसके माँ बाप या माँ बाप में से कोई एक जिंदा हो और उसने उनकी खिदमत करके उनकी खिदमत करके जन्नत को ना पा सका, अल्लाह उसको भी बर्बाद कर दे। अल्लाह के नबी फरमाया कि मैंने जिब्राइल की इस बात पर आमीन कहा। रमजान का महीना और माँ बाप के साथ बदसलूकी, एक तो बदसलूकी वैसे ही नाजायज और हराम है, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, कुछ मत कहो, जो गाली दे रहे हैं सुनते रहो, सुनते रहो। अल्लाह जिनके माँ बाप जिंदा हैं उन्हें उनकी खिदमत करके जन्नत पाने की तौफीक नसीब फरमाए। और सबसे पहली बद्दुआ उस शख्स के लिए, रमजान पाया मगफरत ना हुई। मगफरत कैसे होगी साहब? रमजान में कोई टोकन मिलता है क्या? कोई ऐसा लिफाफा मिलेगा जिसमें मगफरत का ऐलान होगा? वहां आमाल की बुनियाद पर मगफरत होगी। रोजा आपने कैसे रखा? कितने में लोग हैं जो बहुत सारी वजह को सामने रख कर के रोजा नहीं रखते, और कई वो लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिन्हें शुगर भी है फिर भी रोजा रखते हैं, फिर भी रोजा रखते हैं। और ऐसी मिकदार औरतों में आपको ज्यादा मिलेगी। जो दीनदार औरतें हैं, मर्दों में तो खैर हिम्मत होती है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर औरत में दीनदारी आ जाती है, औरत में अल्लाह ने वो हिम्मत दी, कितनी शुगर की मरीज हैं रोजा रखती हैं। और साहब क्या दिन है, छोटे छोटे दिन है, 11 महीने गुजर गए किसी को पता भी नहीं चला। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। किसी ने कहा था कि वक्त
ریت کے ذرات کی طرح ہیں، مٹھی میں دبا لو ریت کو، بھلا اسے روک کر کے دکھا دینا، ایک ایک ذرہ کر کے ریت گر جائے گی۔ ایسے زندگی کے ایام ہیں، زندگی کی یہ پوری عمر ایک پوٹلی ہے ریت کی، جو آپ سمجھے تب بھی وہ عمر کے ایام کم ہوں گے، نہیں سمجھے تب بھی کم ہوں گے۔ جب 11 مہینے گزر سکتے ہیں اتنے حالات کے ساتھ، تو ایک مہینہ اللہ کی یاد میں بتانا کیا مشکل ہے، کام ہے؟ نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے نفس سے جہاد کر سکیں، اگر آپ اپنی خواہشات سے لڑ سکیں، تو انشاءاللہ یہ ایک مہینہ اللہ کی محبت میں گزارنا کوئی مشکل کام نہیں۔ ایک مہینے میں تو لوگوں کے کام نہیں بنتے ہیں، جو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے کاموں کو ایک مہینے تک صرف دکانوں کو صاف کرتے رہتے ہیں، لیکن افسوس نہیں ہوتا، انہیں امید ہوتی ہے اگلے مہینے کام چل جائے گا۔ لیکن رب کو منانے کا ایک مہینہ آیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں اس میں سے اور کٹوتی کر لی جائے۔ نہیں میرے بھائی، یہ تو بڑا قیمتی مہینہ ہے، اس مہینے میں بھی اگر مغفرت نہ ہوئی تو جہنم سے کوئی نہ بچا سکے گا، کوئی نہ بچا سکے گا۔ یہ حالات جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے، حالات بڑے کھلے انداز میں اللہ کی رحمت کو جتلا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں۔ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، اسی کی غذا کو کھایا، اسی کی نافرمانی کی، اور ہم نے رمضان کو من چاہے انداز پر گزارا ہے۔ اب توبہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ رمضان کو ہم رب چاہے انداز پر گزاریں گے، من چاہے انداز پر نہیں گزاریں گے انشاءاللہ۔ اور کوئی مشکل نہیں ہے، نہ تراویح نہ قرآن کی تلاوت۔ مزہ آ جاتا ہے جب آدمی لذت اور اللہ کی محبت میں قرآن کے ایک صفحے کو بھی پڑھتا ہے تو منہ میں مٹھاس آنے لگتی ہے۔ تجربہ تو کر کے دیکھیں، گناہوں کا تجربہ ہے، ایمانیات کا تجربہ نہیں ہے۔ ابھی شروعات ہوگی رمضان کی آپ کے تراویح سے۔ میں نے عنوان ڈالا تھا گروپ پر کہ امامت کے سلسلے میں گفتگو کروں گا۔ اب میں آپ کو چند مسائل بتاتا ہوں کیونکہ ان دنوں میں غلطی ہم سے نہ ہو پائے۔ شروعات رمضان کی جو ہوتی ہے وہاں سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ہم کہاں غلطیاں کرتے ہیں۔ پہلی غلطی تو یہ کرتے ہیں جو میں نے پورے ان 20 منٹ میں آپ کو سمجھائی کہ ہم شعبان کو رمضان کی تیاری میں نہیں لگاتے۔ اب انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں دل ہمارے تیار ہو گئے ہوں گے، ایمان سے لبریز ہو گئے ہوں گے، اور اب ہم انشاءاللہ رمضان کے آنے کے ایک ایک دن کا انشاءاللہ انتظار کریں گے، اور پورے محبت کے ساتھ ہم استقبال کریں گے اپنے اس مبارک مہینے کا، اپنے رب کی رضا والے مہینے کا انشاءاللہ۔ اچھا، اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، رمضان کا چاند دکھے گا انشاءاللہ تو سب سے پہلا عمل کیا ہوگا؟ رمضان روزے سے شروع ہوگا یا تراویح سے؟ تراویح سے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، تراویح سے شروع کرتے ہیں۔ یہاں کچھ غلطیاں ہماری قوم سے ہوتی ہیں اور اس کو بتانا میرے لیے ضروری ہے۔ پہلی چیز ہے مسجد کے اندر تراویح کے لیے امام کا انتخاب۔ مسئلہ سمجھ لیجیے، بہت عمدہ بھی ہے، اور غلطی کریں گے تو پوری امت کی گناہگاری ذمہ داروں کے سر پہ آ جائے گی۔ مت ڈریے، صرف اللہ سے ڈریے۔ اللہ سے ڈریں گے تو انشاءاللہ اللہ سرخ رو کرے گا، اور اگر بندوں سے ڈریں گے، بندے یہاں بھی ذلیل کریں گے، وہاں بھی ذلیل کریں گے، کوئی نہیں پہچانے گا وہاں پر۔ پہلی شرط، امام کیسا ہونا چاہیے؟ تراویح کے لیے جو 5 گانا نماز میں ہم جن شرائط کو امام کے دیکھتے ہیں، وہی شرائط تراویح والے امام میں ہونی چاہیے۔ پہلے، فَالْأَعْلَمْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ، نماز کے مسائل اس کو آنے چاہیے۔ نماز کے مسائل، بھائی اگر واجب چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کیسے ہوگا؟ اگر کوئی آیت ادھر سے ادھر ہو گئی تو اس وقت مسئلہ کیا ہوگا؟ اگر کسی نے لقمہ وضو خانے سے دے دیا بغیر نیت کے تو اس صورت میں مسئلہ کیا ہوگا؟ یہ موٹے موٹے جو مسائل تراویح سے متعلق ہیں یہ اس کو آنے چاہیے، اور اگر نہیں آئے ہیں اس مہینے میں جو امام سنانے والا ہے اس کو تیار کیجیے، ٹریننگ دیجیے۔ جب آپ اپنے آفس میں کسی مینیجر کو رکھتے ہیں، کسی کمپیوٹر آپریٹر کو رکھتے ہیں، تو پہلے آپ اس کی قابلیت چیک کرتے ہیں، اور اگر اس میں کوئی کمی پائی جاتی ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ سرٹیفکیٹ بہت عمدہ ہے لیکن ابھی پریکٹیکلی کچھ کمزور ہے، تو آپ کسی ایسے آدمی کے پاس اس کو کچھ دن کے لیے چھوڑتے ہیں کہ جو کمیاں ہیں وہ پوری ہو جائے۔ پہلی چیز،
فَالْأَعْلَمْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ. نماز کے مسائل اس کے آتے ہوں. پورا عالم ہونا تو ضروری نہیں ہے, مسائل موٹے موٹے اس کو آتے ہوں. وضو کرنا آتا ہو, اگر رات میں وہ گندا ہو گیا ہے تو اسے غسل کرنا آتا ہو. ایسے ہی نماز کے دوران جو میں نے موٹے موٹے مسائل آپ کو سمجھائے یہ آتے ہوں. اس کے بعد فرمائے ثم الاقرأ, قرآن اچھا پڑھنے والا ہو. 2 لوگ ہیں 3 لوگ ہیں محلے میں, ایک قرآن میں لہنے جلی کرتا ہے, ایک قرآن کو اچھا پڑھتا ہے, اور وہ دونوں مسائل کو برابر جانتے ہیں. یہ بھی اتنے مسائل جانتا ہے, وہ بھی اتنے مسائل جانتا ہے. فرمایا جو زیادہ اچھا پڑھتا ہو اس کو آپ سبقت دیجئے, اس کو فوقیت دیجئے. ثم الاورع, نیک نیت اور تقوی گزار ہونا چاہیے. یعنی اگر آپ کے محلے میں مسجد کے مصلی پر آپ کھڑا کر رہے ہیں, آپ سمجھ لیجئے آپ کا آفس اس مصلی کے مقابلے میں ادنا سے ادنا کے برابر بھی نہیں ہے. جب وہاں اتنی چیک ان آپ کر رہے ہیں تو میرے نبی کے مصلی کو, جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا ایک جز ہے, اس پر آنے والے امام کو آپ چیک کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ فرمایا ثم الاورع, کہ وہ تقوی گزار ہونا چاہیے. معلوم پڑا یہاں تو وہ مصلی پر اللہ اللہ, اور باہر جاتے ہی وہ سگریٹ پھونک رہا ہے, وہ داڑیاں مڈا رہا ہے, وہ جا کر کے گندی فلمیں دیکھ رہا ہے, وہ لڑکیوں کے پیچھے ٹہل رہا ہے, یہ داڑیاں مڈا رہا ہے, یہ تمام کام. فرمایا کہ یہ شخص فاسق ہے, داڑھی منڈانے والا شخص فاسق ہے. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نقل کرتے ہیں صحابی رسول کہ میرے نبی داڑھی کو حکم دیا کہ آپ داڑھیوں کو بڑھائیے اور مونچھوں کو منڈائیے, اور یہاں تک حکم دیا کہ خالف المشرکین, اور کہیں فرمایا خالف المجوس, کہ مجوسیوں کے اور مشرکوں کی طرح اپنے چہرے مت بنائیے. عام آدمیوں کو حکم دیا, اور آپ نے مصلی پر لا کر کے داڑھی مونڈنے والے کو کھڑا کر دیا. آپ امید رکھ رہے ہیں یہ شخص مجھے جنت میں لے کر کے جائے گا. بھئی جنت تو اللہ کی, دعویٰ کسی کا نہیں, لیکن شریعت بھی کوئی چیز ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. دیکھو جو لوگ داڑھی مونڈنے والے, داڑھی کٹانے والے ہیں, اچھا اس میں بھی کیٹیگری ہے. ایک تو پورے سال ہی داڑھی کاٹتا ہے, ایک وہ ہے جیسی رمضان آیا 2 مہینے پہلے نائی کو سمجھا دیتا اب نہیں کاٹنی ہے, عید کے دن آؤں گا. 2 مہینے کی رکھتا ہے, وہ لوگوں کو سمجھاتا ہے میں نے داڑھی رکھنے کی نیت کر لی ہے. فقہاء نے لکھا ہے اب اگر یہ توبہ کا اعلان کر رہا ہے تو اب اس سے کہیے جب تک ایک مشت نہ ہو جائے تب تک مصلی پر کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے. فاسق شخص کی امامت مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے. آپ نے مصلی کو اتنا آسان سمجھ لیا. مصلی پر کھڑے ہوتے ہوئے بڑے بڑے محدث اور مفسر ڈرتے ہیں, کیوں؟ پوری قوم کا مسئلہ ہے. اور وہ شخص جو ہر وقت لڑکیوں کے پیچھے ٹہلتا ہے, رمضان میں وہ آیا, آپ نے اس کی درخواست کو ایکسیپٹ کر لیا, آپ نے مصلی پر کھڑا کر دیا, پھر وہ عید کے دن آپ کو کہاں ملے گا؟ عیدگاہ میں نہیں ملے گا, وہ آپ کو سنیما ہال میں ملے گا. یہ خود بھی آپ کو جہنم میں لے کے جائے, خود بھی جائے گا اور آپ کو بھی لے کر کے جائے گا. ہر مسجد کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے, آپ شریعت کی روح سے ایک چارٹ بنائیے, اس چارٹ پر جو پورا اترے گا میرے نبی کی سنت کے مطابق وہ مصلی پر کھڑا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح امام چننے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.